اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز انجینئر محمد علی مرزا کے 4 کفریہ کلمات یا 4 کفریہ عقیدے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق بکے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا، واضح کروں گا اور پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات یہ ویڈیو دیکھیں۔ اللہ دو بندو عقل استعمال کرا کرو۔ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ بنو امیہ کی چالیں اور عقل جہاں پہ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ تو اس ویڈیو میں انجینئر جو ہے وہ علماء پر تان کر رہا ہے کہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں کہ ویڈیو ریکارڈ کی اور ساتھ ہی اپلوڈ کر دی، سیدھا اپلوڈ کر دی، ٹھیک ہے۔ ہماری پوری آڈیٹوریل پالیسی ہے، کریٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد ہم تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، اور اگر کوئی بیچ میں کوئی مسئلہ ہو ویڈیو کے تو ہم وہ پہلے ہی کٹ کر دیتے ہیں۔ اور مزید انجینئر نے یہ بھی کہا کہ میں نے آج تک جتنے بھی جملے بولے ہیں میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے باقاعدہ یہ چیز سب کے سامنے اس کے آفیشیل چینل سے یہ بات اپلوڈ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جی وہ ہر چیز کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس نے بیان کی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ایک ایک جملے کی ذمہ داری لیتا ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ چلیں ناظرین، آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کے کفریہ کلمات دکھاتے ہیں جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بولے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ سب انجینئر مرزا کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہماری قوم اس طرف جا رہی ہے جی، فلاں کی آڈیو لیکس آنے والی ہیں، فلاں کی ویڈیو لیکس فلاں نے دیکھ لی، ہاں یہ ہے اس قوم کا۔ آپ لیول دیکھ لیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رسک لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے۔ میں اکثر سوچتا تھا یہ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ نے یعنی اتنا پہلے ہی ختم کر دیا۔ تو انجینئر مرزا منگول نے پبلک سیشن نمبر 85 1 گھنٹہ 58 منٹ پر یعنی 1 اور 58 منٹس پر یہ بات کی ہے کہ اس قوم کا آپ لیول دیکھ لیں، اور مزید یہ کہا کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ اس بات کا رسک لے کہ اس قوم میں انبیاء کو مبعوث فرمائے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رسک لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے۔ معاذ اللہ، یعنی اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ دینے کی کوشش کی کہ اللہ اگر اس قوم میں کوئی نبی مبعوث فرماتا تو اللہ رسک لیتا۔ اب رسک کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ پہلے گوگل سے بھی دیکھ لیں، آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ رسک کا مطلب ہے خطرہ یا خطرہ مول لینا، یعنی اللہ خطرہ مول لیتا کہ اس قوم میں انبیاء مبعوث فرماتا۔ یعنی تم عوام کو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ دے رہے ہو کہ اللہ خطرہ مول لیتا۔ معاذ اللہ، بھائی اللہ کو کس چیز سے خطرہ ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 2، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو کس چیز سے خطرہ ہے؟ انسان نے جو اعمال کرنے ہیں وہ اپنے لیے کرنے ہیں، اور یہ انجینئر مرزا منگول کہہ رہا ہے کہ اللہ رزق لے۔ معاذ اللہ، یہ بالکل کفریہ کلمہ ہے۔ اللہ کی ذات کے متعلق اس طرح کا لفظ استعمال کرنا کہ اللہ رزق لے، یہ بالکل صراحتاً کفر ہے۔ چاہے کوئی بندہ مذاق میں اس طرح کا لفظ اللہ کے بارے میں استعمال کرے، چاہے کوئی سیریس ہو کر استعمال کرے۔ انجینئر صاحب تو سیریس طور پر یہ بات کر رہے ہیں، اور سیریس ہو کر اس نے باقاعدہ اس طرح کے الفاظ بولے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق۔ تو یہ انجینئر محمد علی مرزا کا کفریہ کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، جو کہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طرح اب ہم آپ کے سامنے ایک اور جگہ انجینئر محمد علی مرزا نے کفریہ کلمہ اللہ کے بارے میں بکا، وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ہم عام مسلمان ہیں نا، اب مجھے بتائیں اللہ کے فضل سے میں نے جو سٹیٹس اویل کیا ہے اس دعوت کے عوض ختم نبوت کی برکت سے، اس طرح کا سٹیٹس انسانی ہسٹری میں بڑے کم لوگوں نے اویل کیا ہوگا۔ لیکن مجھ سے اگر کوئی آ کے پوچھے، میرے سامنے کوئی جھکنے کی کوشش کرے، میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، تو میں فوراً ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں، مجھے آخرت کی۔ تو یہ ویڈیو آپ سب نے دیکھ لی۔ قرآن کلاس نمبر 153 سورہ ہود کی آیات کی تفسیر میں انجینئر مرزا نے 56 منٹ 12 سیکنڈ کے اوپر یعنی 56 منٹس 12 سیکنڈز کے اوپر انجینئر مرزا نے یہ بات کی کہ انجینئر مرزا نا اپنی تعریف کر رہا تھا، بڑی تعریفیں کر رہا کہ میرے جیسا سٹیٹس ہسٹری میں بڑے کم لوگوں نے اویل کیا ہوگا، لیکن کوئی میرے سامنے آئے، میرے سامنے آگے جھکنے کی کوشش کرے، میرے پیر پڑنے کی کوشش کرے
تو میں فوراً ڈر جاتا ہوں کہ اللہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. تو میں فوراً ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں. معاذ اللہ معاذ اللہ. یعنی اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کیا سوچے گا میرے بارے میں. بھائی سوچنے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کا علم ناقص ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز پہلے سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے, ہر چیز اس کے علم میں. تو اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا, اس سے یہ عقیدہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوچتا ہے, یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ایک ساتھ نہیں ہے, یعنی ہر چیز بیک وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے. معاذ اللہ. یہ عقیدہ انجینئر محمد علی مرزا نے دینے کی کوشش کی ہے, یہ کلمہ کہہ کے کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. لہٰذا یہ بھی انجینئر مرزا پلمبر منگول کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کفریہ کلمہ ہے. تو انجینئر مرزا کا یہ کلپ بھی آپ سن لیں. ٹھیک ہے, تو اس سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے نا, غامدی صاحب کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے, مولانا مودودی کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے, وحید الدین خان صاحب کسی سسٹم کی آؤٹ پٹ تو نہیں ہے نا. اب آپ سائنٹیفک فیلڈ میں بھی آ جائیں, آئنسٹائن, نیوٹن, یہ کسی یونیورسٹی سے فارغ شدہ تو نہیں تھے. اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے بندوں کو, تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے. اگر آپ کہیں گے میرے ذریعے سب کچھ ہو, یہ نہیں ہوگا. تو مجلس نمبر 50 میں انجینئر مرزا منگول جو ہے وہ اپنا انٹرویو دیتا ہے, اور اس میں 2 گھنٹے 3 منٹ اور 48 سیکنڈ پر, یعنی 2 اور 3 منٹس اور 48 سیکنڈز پر انجینئر مرزا یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر اسرار ہے یا مودودی ہے یہ کسی سسٹم کے آؤٹ پٹ تو نہیں تھے. ٹھیک ہے, پھر کہتا ہے کہ آپ سائنٹیفک فیلڈ کی طرف بھی آ جائیں, یہ نیوٹن, آئنسٹائن یہ کسی سسٹم کے آؤٹ پٹ نہیں تھے, یعنی کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. یہ انجینئر مرزا کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ نیوٹن اور آئنسٹائن جو ہے وہ کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, جبکہ نیوٹن جو ہے وہ بھی کیمبرج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا, اور جو آئنسٹائن ہے وہ باقاعدہ ڈاکٹر تھا, اس کے بعد ڈاکٹر کی ڈگری تھی, وہ بھی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا. تو انجینئر مرزا نے یہ بات بھی جھوٹ بولی ہے بالکل, یعنی ناعلمی کی بنا پر یہ جو ہے نا اس نے بات کی ہے. تو انجینئر مرزا نے کہا کہ یہ لوگ کسی سسٹم کے آؤٹ پٹ تو نہیں تھے, یہ ڈاکٹر اسرار, مودودی, نیوٹن, آئنسٹائن. کہتا ہے یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ اللہ کسے مبعوث کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے بندوں کو, تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے. تو یہ اللہ کا یہ تصور دے رہا ہے عوام کو, اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ دے رہا ہے عوام کو کہ یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے. معاذ اللہ. یعنی اللہ کے بارے میں ٹینشن کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ اللہ کو معاذ اللہ ٹینشن ہوتی ہے, اور معاذ اللہ نقل کفر نباشد, یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ اللہ کسے مبعوث کرتا ہے. یعنی یہ لفظ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں استعمال کیے ہیں, یہ بالکل کفریہ لفظ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹینشن ہوتی ہے, معاذ اللہ. ایک اور کفریہ عقیدہ جو انجینئر مرزا نے عوام کو دینے کی کوشش کی وہ منی گاڈ والا عقیدہ, یعنی کہتا ہے کہ ایک خدا جو تمام قدرتوں کا مالک ہے وہ آپ کو یہ آفر دے کہ یہ 60-70 سال کی زندگی مجھے دے دو اور میں جنت میں تمہیں منی گاڈ بنا دوں گا. معاذ اللہ. آپ پہلے منی گاڈ کا ترجمہ دیکھیں جو آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے. منی گاڈ کا مطلب ہے چھوٹا الہ, یعنی اللہ جو ہے وہ آگے ہمیں جنت میں چھوٹا الہ بنا دے گا. معاذ اللہ. یہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے, کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ہمیں آگے جا کے چھوٹا الہ بنا دے گا. گاڈ یا الہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. یہ دونوں لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں, اور یہ بالکل کفریہ کلمہ ہے کوئی کہے کہ اللہ منی گاڈ بنا دے گا. تو یہ انجینئر مرزا پلمبر منگول کے 4 کفریہ عقیدے اور 4 کفریہ کلمات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, ہائی لائٹ کیے, واضح کیے. اب انجینئر نے جو اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں ایک ایک جملے کی رسپانسبلٹی لیتا ہوں, ذمہ داری لیتا ہوں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں, تو انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام مل کر یہ 4 عقیدے قرآن و سنت سے ثابت کریں. انجینئر کہتا ہے نا میں نے آج تک کوئی ایسا عقیدہ نہیں دیا جو میرے سے پہلے 1400 سال میں کسی کا نہ رہا ہو, تو پچھلے 1400 سال میں کسی کے یہ عقیدے ثابت کریں, کسی مسلمان کے, تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ عقیدے ثابت کرے. انجینئر مرزا کر دے یا اس کا کوئی اسٹوڈنٹ چوزا آگے آ کے کر دے. کفریہ کلمات چاہے کوئی بندہ مذاق میں بکے یا کوئی بندہ سیریس ہو کر بکے, کفریہ کلمات کفریہ کلمات ہوتے ہیں, اور ان کو ادا کرنے سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ جانے انجانے میں کفریہ کلمہ بک دے تو اسے چاہیے کہ تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاح بھی کرے, یعنی دوبارہ کلمہ بھی پڑھے اور دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح بھی کرے. تو انجینئر مرزا منگول کے اسٹوڈنٹس اب فیصلہ کریں جو اس کو اپنا استاد مانتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.